شیخ مظفر مدنی جو مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، پہلے اس کی یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ کیا ہے اسے؟ یہ اللہ اللہ کرتا ہوں، پھر صلوات۔ کتنا تسبیح ہے اس میں؟ یہ میں 1000 ہے۔ 1000 ہے؟ جی سر۔ تو 1000 میں کیا پڑھتے ہو؟ دیکھو ایک میں پڑھتا ہوں ایک اللہ۔ یہ شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، آیا گیا جو آدمی بھی دیکھتا ہے اس کو اپنے منہج پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اس کا ایک ہی وتیرہ ہے، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام سے نہیں ہے۔ یہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے کہ لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ لوگوں کو دین سے، راہ راست سے ہٹانے کی دن رات بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے کہ ایک شخص سے تسبیح لے کر اس کو طرح طرح کی نبی علیہ السلام انگلیوں پر کرتے تھے، پاؤں پر تسبیح کرتے تھے، گویا کہ اس سے وہ تسبیحات لے لی، اس سے جو ہے تسبیحات سے منع کر دیا کہ اس تسبیح پہ تو نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا۔ یہ جو تسبیح بنی ہوتی ہے، دھاگے کے اندر جو دانے پروئے ہوئے ہوتی ہے، ان پر تو نے تسبیح نہیں کرنی۔ حالانکہ میرے بھائیو صراحتاً حدیث پاک ہے، جامع الترمذی شریف کے اندر آپ دیکھیں، ابواب الطاعات کے اندر حدیث پاک ہے کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ کا فرمان علی شان موجود ہے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، علی امرات وبین یدیہا نوات، کہ اس عورت کے سامنے نوات کس کو کہتے ہیں؟ گٹلیاں کھجور کی، وہ پڑی ہوئی تھی، اور بعض روایت میں ہے کنکریاں بھی ہے، حدیث پاک میں کنکریوں کے الفاظ بھی ہے، وہ بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو اسی طرح علامہ امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ عن جمیع الامہ، اس کے اندر روایت فرماتی ہے کہ اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا جو ذکر کرتا ہے، تسبیح پر اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں، بشرطے کہ وہ من کے حلال چیز کے ہوں، حلال ہوں، درست ہوں، چاہے وہ کنکریوں کے ہے، چاہے وہ کسی بھی کاچ وغیرہ کے بنے ہوئے ہیں، کسی چیز کے بھی ہے، حلال ہوں تو اس کے اوپر اللہ کا ذکر جائز ہے، ذکر کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن جو ہے تمہاری گواہی دے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اگر کنکریوں پر، کھجور کی گٹلیوں پر یا کسی چیز پر بھی تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو تمہیں منع ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایسے جزیات ملتے ہیں جو دلالت کرتی ہے کہ تم کنکریوں پر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، تم کھجور کی گٹلیوں پر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ذکر فرمایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی جس طرح بھی جس حالت میں بھی جس پر ذکر کرتا ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، یہ روکنا ہے کہ تسبیح کسی سے لے لینا، اس پر ذکر نہ کرنا۔ تو تسبیح پر ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان چلتے پھرتے آسانی سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک معمول اور ایک عادت بن چکی ہے لوگوں کی تسبیح پر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ویسے جو ہے باسا اوقات ذہن میں نہیں رہتا یا اپنے خیال میں کام کاج میں ہوتے ہیں، وہ اتنا اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے جتنا کہ تسبیح پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو لہذا تسبیح پر بھی اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو دھاگوں میں پروئے ہوتے ہیں من کے وغیرہ، اس میں بالکل جائز ہے۔ ہاں ایک شرط ہے کہ بعض تسبیحوں میں اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے یا اس جیسے متبرک نام ہو، تو اس سے احتراز کیا کرے۔ اور اس میں بے ادبی کا جو ہے شبہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ جیب میں ڈالتا ہے، بعض اوقات واش روم میں جاتا ہے ساتھ ہوتی ہے، بعض اوقات نیچے گر جاتی ہے، اس کے منکوں میں بے ادبی ہوتی ہے۔ اس طرح نہ کرے، جو صاف من کے اس پر اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک امام عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بالشد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات ہاتھ پر بھی تسبیح فرماتے تھے، ہاتھ انگلیوں کے پوروں پر بھی تسبیح فرماتے تھے۔ خود امام شعرانی فرماتے ہیں یعقد التسبیح بالشد، بالجد ہاتھ کے ساتھ، ہاتھ سے مراد انگلیوں کے پوروں پر سرکار تسبیح فرماتے تھے۔ وَتَارَةً يَعْقُدُ بِالنَّوَىٰ، اور بعض اوقات گٹلیوں کے ساتھ بھی سرکار جو ہے ذکر فرماتے تھے، ان کو جو ہے ان پر بھی تسبیح دیتے تھے۔ اور آگے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی حال میں بھی ہو تسبیح اور تحلیل اور تقدیس سے غافل نہ ہو، پوروں پر گنے، چاہے کسی کنکریوں پر پڑے، گٹلیوں پر پڑے، جس حال میں بھی پڑے جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس تشریف لائے
تو وہ کنکریوں پر، بعض میں آیا کہ کھجور کی گٹلیوں پر وہ پڑھ رہی تھی. تو اس میں امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ وہ حضرت صفیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ یہ ذکر کر رہی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس پر کوئی تنقید نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ بتلاتا ہوں کہ اس کا تسبیح کا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے. تو ان تمام احادیث سے پتہ چلا، ثابت ہوا کہ کوئی اگر تسبیح پر اللہ کا ذکر کرتا ہے یا کنکریوں پر کرتا ہے یا گٹلیوں پر کرتا ہے، ان تمام صورتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کی اجازت ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. کوئی کسی حال میں بھی اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا کہ تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، قیام کی حالت میں، بیٹھ کر اور لیٹ کر، جس حال میں بھی تم اللہ کا ذکر کرو، تمہیں کوئی منع نہیں ہے.